قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تاخر ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور ان کی تفسیر کے متعلق سیکھنے سمجھنے کو ملے گا۔ یاد رہے ناظرین کرام، یہ پروگرام آسان درس قرآن بالترتیب چل رہا ہے اور ہم سورۃ المائدہ تک پہنچ چکے ہیں، یعنی چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ، اور آج اس کی 7ویں آیت مبارکہ سے ہمارے اس درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اپنے اوپر اللہ کے احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے تو وہ وضو سے متعلق ہے، پانی نہ ہو تو پھر تیمم کے احکامات ہیں، مریض اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہاں تیمم کے احکامات ہیں، وہ اس پر مشتمل ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ ایک طرح کا عہد کیا ہے، وہ وعدہ کیا ہے۔ نعمتوں سے مراد تو یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا ہے، پھر یہ شرعی اسلامی احکامات، اور ان میں بھی اتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ پانی نہیں ہے تو اب پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کی اجازت ملی، ورنہ اگر کہا جاتا کہ پانی ہی لاؤ چاہے میلوں دور جاؤ تو یہ انسان کے لیے بہت مشقت کا باعث بنتا۔ ہاں، تیمم کب کرنا ہے اس کی کنڈیشن، شرائط وہ بیان کر دی گئی، مگر ایک رخصت کی یہ صورت تو بیان ہوئی۔ اچھا، اسی طرح مریض ہیں، اس کو پانی ویسے ہی ضرر دے گا، اب اگر وہ اس کیفیت میں کہ پانی کسی طرح بھی قابل استعمال اس کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ بھی تیمم کی رخصت اس کے لیے موجود ہے۔ پھر یوں کہ مٹی سے تیمم، اور یہی زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی سابقہ امتوں کی طرح یہ نہیں ہوا کہ عبادت کسی خاص جگہ پر ہی جا کر کرنی۔ ویسے عبادت گاہیں، مساجد وہ تو بنانے کی، ان میں جانے کی فضیلتیں یہ موجود ہیں، لیکن نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں ہی پڑھے۔ کہیں بھی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، کہیں بھی اگر اس نے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جماعت کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جن پر جماعت کا وجوب ہے، لیکن اب سفر میں آپ جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اب کہیں روڈ پر کہیں بھی آپ ہیں اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پہلے مسجد تلاش کریں، بھلے میلوں دور جائیں، آپ نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے نماز کو پڑھ لیا۔ تو اللہ پاک نے زمین کو ہمارے لیے گویا کہ مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا، تو یہ آسانیاں بھی یہاں بیان فرما دی گئیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس عہد کا بھی ذکر فرمایا جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے بیعت عقبہ اور بیعت رضوان، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے جو ایک عہد لیا تھا، تو اس عہد کو بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ وہ عہد کو بھی یاد کرو اور اسے اللہ کے عہد کو پورا کرو کہ جو تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، اس عہد کی طرف بھی ان کو وہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام کے غلامان نے، صحابہ نے جو بھی عہد کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کیے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا۔ یہ وعدہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، یہ میثاق بھی تمہارے لیے کیا ہے، یہ نعمت ہے، تو نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا
اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، اور یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اسلام نے ایک خوبصورت عدل کا، انصاف کا یہ طریقہ بیان کر دیا گیا کہ کسی کی بھی قرابت داری وہ تمہارے مخل نہ بنے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو، اور کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت، دشمنی، یا بھی ایسا نہ ہو کہ تم کسی دشمنی میں آ کر دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، ایسا بھی نہ کرو۔ بعض اوقات خاندانی نظام میں ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے کہ کسی کی دشمنی ہے، آدمی نکال کہیں اور رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسلام نے یہ دو باتیں بڑی واضح طور پر، عدل جہاں معاملہ ہے تو عدل ہی کرو، اور جہاں کہیں کوئی دشمنی آ جاتی تو دشمنی پر بھی کسی پر ظلم نہ کرو، کسی دوسرے پر ظلم نہ کرو، دشمنی کسی اور سے ہے، ظلم کہیں اور کر رہے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میاں بیوی کے طور پر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں، مثال کے طور پر شوہر کو یہ نہیں کرے گا کہ اس کو کہیں اور دشمنی ہے وہ بیوی پہ نکالے، وہ بچوں پہ نکالے، غلط بات ہے۔ اچھا، اسی طرح بیوی اب کہیں اگر بالفرض کسی کے ساتھ حالات اچھے نہیں ہیں، یعنی شوہر کے رشتہ داروں سے کر لیں، شوہر کی اپنی فیملی سے کر لیں، اس وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ یہ انداز اختیار کریں، یہ بھی غلط۔ تو یہ تو ایک مثال دی ہے فیملی کی میں نے، لیکن عام طور پر بھی اگر ہم اوورال دیکھیں تو سب کے حوالے سے یہ کہیں عداوت ہے تو پھر وہاں یہ نہیں کہ وہاں تم عدل چھوڑ دو، عدل کرو، یہ اسلام کا حکم ہے، عدل سے، انصاف سے ہو کام۔ اچھا، اپنے پرائے قرابت دار، اب یہاں عدل اور انصاف کے پیمانے تبدیل ہو جائیں تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں۔ جن سے تعلقات ہیں، چاہے سیاسی تعلقات ہو، سماجی تعلقات ہو، رشتہ داری ہو، چاہے کچھ اور ہو، لیکن عدل کا معاملہ آتا ہے تو اب یہ نہیں کیا جائے گا کہ یہاں پر اب فیصلہ ہی غلط ہو جائے، جج ایسا فیصلہ کر دیں، عدالتیں ایسا فیصلہ کر دیں کہ جو عدل اور انصاف کے ہی برخلاف ہو۔ یہ اصول ہے، اور اسلام نے ہر ایک کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اصول ہیں اور واضح ہیں، اور اس میں امیر غریب کا بھی کوئی فرق نہیں رکھنا۔ یہ اللہ نے اگر آپ کو منصب دیا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ملک غسان کا بادشاہ جبلہ یہ ایمان لے کے آیا، حضرت عمر کے ساتھ ہی حج کے لیے روانہ ہوا، چلا گیا۔ اب طواف کے دوران وہ یہ کہ ایک عام دیہاتی، گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والے ایک عام نارمل آدمی تھا، اس کا پاؤں اس کی چادر پر آیا۔ اب جس کی وجہ سے کوئی چادر کھنچ گئی تو یہ غصے میں اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے پاؤں رکھا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، درگزر کر لو۔ لیکن اس بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس بیچارے عام وہ دیہاتی جو شخص تھا، نارمل آدمی تھا، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ ناک پر بھی زخم ہو گیا۔ تو جب اس کے ساتھ یہ ہوا تو وہ تو سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے کہ میرے ساتھ یہ کیا، وہ بادشاہ ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن میرے ساتھ تو یہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا کہ بادشاہ تم نے یہ کیا؟ وہ کہا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، اور یہ تو ابھی حرم میں، یہ یہاں پر ہے حج کے لیے، اور حرم میں میں نے اس کو چھوڑ دیا اور تھپڑ ہی مارا ہے، ورنہ میں تو اس کو مار ہی دیتا، قتل کر دیتا۔ اس نے میری چادر پر پاؤں رکھا تو رکھا کیوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالتیں، سبحان اللہ، آپ کا عدل، آپ نے فیصلہ کیا، فرمایا کہ بادشاہ یہ مسئلہ پھر تم نے یہ کر دیا ہے، یہ تو تم اور اقرار بھی کیا ہے، تم پہ تو بدلہ بنتا ہے، قصاص بنتا ہے، یہ بدلہ لے گا اپنا، یا یہ کہ اس سے تم جو ہے نا وہ معافی مانگ لو، یہ معاف کر دے اپنا، تو ایک الگ بات ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دیں، پھر آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آدمی سے جو زخمی تھا اس سے پوچھا کہ یہ 1 دن کی مہلت مانگ رہے، اگر تم دیتے ہو مہلت تو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں دیتے تو اس کو منع کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، اس کو 1 دن کی مہلت دے دے۔ اب جب مہلت دی
تو یہ اسی مہلت میں ہی وہ جو ایک دن اس نے مہلت مانگی تو یہ شخص وہاں سے بھاگ گیا، راتوں رات بھاگا، اور اس کے بارے میں یہ بھی آیا کہ یہ عیسائی ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ لیکن یہاں ناظرین کرام یاد رکھیں، یہ اسلام سے جو پھرا وہ تو اس نے اپنی آخرت تو تباہ کی، لیکن دوسری جو مین بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدل کا معاملہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ امیر آدمی ہے، یہ ایک نارمل غریب آدمی ہے، یہ بادشاہ کے حوالے سے کیس کر رہا ہے، بادشاہ کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، آپ نے یہ فرق نہیں رکھا۔ اور پھر جب فیصلہ سنایا تو بادشاہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، اور یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے اور اچھے عمل والے، اب یہ اچھے عمل تو اس میں ہر طرح کے اعمال شامل ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھیں یا حقوق العباد سے تعلق رکھیں، ہر وہ عمل جو رضائے الہی کا سبب بنے، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے، وہ اچھا عمل، اس کو اچھا عمل کہا جائے گا۔ اب یہ کیٹیگری کے اعتبار سے جتنے بھی فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، مستحبات ہوں، جانی مالی عبادتیں ہوں، حقوق اللہ و حقوق العباد ہوں، سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ تو ایسے اچھے عمل والے سبحان اللہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرتوں کا، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا یہ وعدہ فرمایا ہے۔ اور کفار کے لیے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ جو بندہ ہے ہی کفر اور کفر کی حالت میں چلا گیا تو اس نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، یا بالخصوص آج کی ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا اور وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی دوزخ والے، وہ تو ہیں ہی جہنمی اور دوزخ والے، اور ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم میں دائمی طور پر رہے گا وہ کافر ہو گئے، وہ کفار غیر مسلم ہوں گے۔ ایمان والوں میں سے جو بعض جائیں گے جہنم میں، ایمان والوں میں سے جو بعض جہنم میں جائیں گے تو ان میں یہی ہے کہ اپنی سزا پا کر بالآخر وہ جنت میں آئیں گے، بالآخر جنت میں آئیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان تو ہیں تو پھر اب کوئی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی لیکن اس کو دائمی نہیں ہوگا، مسلسل ہمیشگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنا عذاب کا ٹائم پیریڈ جھیلنے کے بعد پھر انہیں نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ کہیں عذاب نار میں مبتلا نہ ہم کیے جائیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہیں تو تھوڑے ٹائم کے لیے جائیں گے، ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی کوئی وہ عذاب برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں کام وہ کرنے جو جنت اور مغفرت کی طرف لے جانے والے، نہ کہ وہ کرنے کہ جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں، یعنی وہ قوم تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ایک شان نزول ہے، اور اللہ پاک نے اس کو بھی بطور نعمت فرمایا کہ تم یاد کرو۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بھی معاملے میں ایک ہے نعمتوں کا حصول اور ایک ہے پریشانیاں، کوئی دکھ کھانے والی تکلیفیں دور ہو جانا، کوئی آفت دور ہو جانا، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں، کیا کیا آ رہا ہے، کن چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لیتا ہے، نعمت نہیں کیا؟ صحت تندرستی نعمت نہیں کیا؟
بیماری آئے گی تو ہم اس اعضاء کو یاد کریں، گردے فیل ہو گئے، جگر پرابلم ہوا، کچھ اور ہوا، اب ہم اس نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی حق بنتا ہے کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں اور شکر بجا لائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے کچھ ملا، مال مل رہا ہے، عزت ملی، شہرت ملی، فلاں چیز ہے، یہ سب کچھ، یہ نعمتیں مل رہی، اور ایک ہے ہم سے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ تو ان دونوں کے اعتبار سے ہر وقت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں شاکر رہنا چاہیے، شکر گزاری والی زبان اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس کو 4 چیزیں مل گئیں گویا کہ اسے ساری بھلائیاں مل گئیں۔ اب وہ دنیا آخرت کی بھلائیاں، ان میں فرمایا قلب شاکرن، ایک دل اسے ایسا ملا شکر گزاری والا دل، یعنی دل اس کا راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، رب کی تقدیر پر راضی ہے۔ تو یہ شکر گزاری والا قلب مل جانا یہ کوئی عام بات نہیں۔ لسان ذاکر، اس کو زبان ملی ذکر کرنے والی، بدن ملا صبر کرنے والا، تکلیف اذیت کوئی پہنچی لیکن صبر کرتا، صبر ہے، اور نیک بیوی کا ملنا، یہ ایسی چیزیں چار چیزیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بیان فرمایا کہ یہ تو اس کے لیے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ ایسی نعمتیں کہ اس کو گویا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سب مل گئیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام اس طرف بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ اگرچہ کوئی کم کماتا ہے، کچھ نارمل ہے، آمدنی نارمل ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہاسپٹلوں کے چکر لگنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ پاک نے یہ جو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم اسلحہ تان کے یا تمہاری طرف وہ اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا، یہ ایک اس کا پس منظر بھی ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کہیں تھے، تو وہاں آرام کا موقع ہوا، وقت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ حضور اسلام بھی ایک جگہ آرام فرمانے لگے۔ آپ نے جب آرام کیا نا تو آپ نے اپنی تلوار سامنے جو درخت تھا اس پہ لٹکا دی۔ اب ایک دیہاتی آرابی وہ آ جاتا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ وہ تلوار وہاں سے اٹھا لی، اس نے تلوار اٹھا لی اور تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تان لی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا بھی تلوار بھی حضور علیہ السلام کی اور اس نے تان لی، اور کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا اللہ۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا اللہ۔ اب تلوار گر گئی۔ روایت میں آیا کہ جبریل امین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی۔ تلوار گری، نبی پاک علیہ السلام نے اٹھا لی۔ اب اس سے پوچھا کہ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک بندہ دشمن اور سامنے یوں، یعنی پہلے وہ تلوار تان بھی لے، اور اب تلوار وہی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ فرمایا اب تو بتا مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ مسکین بن کر آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے پکڑا اور صحابہ کو بلا لیا، اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ یہ دیکھو اس نے کیا حرکت کی ہے، یہ تلوار ایسے تان کر کھڑا ہوا۔ آپ جانتے ہیں پھر کیا نبی پاک علیہ السلام نے کیا؟ آپ نے اسے معاف فرما دیا، اس کو فرمایا جاؤ، عربی تھا، اس کو فرمایا جاؤ، معاف کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق حسنہ، اور یہ رب کی نعمت کہ رب تعالیٰ نے اس دشمن سے آپ کی حفاظت فرمائی اور حفاظت رکھی۔ اور ایسے معاف کرنے کے کتنے واقعات ہیں ناظرین کرام، کہ جس میں بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے جب کھڑے تھے۔ آپ فتح مکہ کو دیکھ لیں کہ جب فتح مکہ کے دن آپ ایک اتنے غلبے کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آئے، اب کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس نظر سے دیکھ سکے کہ ہم مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، کوئی بھی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو کہا جو اپنی تلوار کو اپنے کمان میں ڈال دے، اپنی تلوار کو جھکا لے، فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں، ان کو بھی ایک اعزاز دیا کہ ان کے گھر میں جو چلا جائے اسے بھی امان، تلوار نیچے کر لے اسے بھی امان، فلاں کو بھی امان، اور لوگوں کو امان ہی دی آپ نے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا نا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟
اور وہ لوگ کانپ رہے تھے کہ ان کو ہم نے یہاں سے ہجرت پر مجبور کیا، پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائی، ان کے ساتھیوں کو مارا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، کانپ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کیا مجھ سے امید رکھتے ہو آپ؟ تو کہا حضور آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، کریم بھائی ہیں، کریم ہیں، کرم کرنے والے، کرم کی امید ہے آپ سے، میں کرم کی امید ہے۔ تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام والے وہ کلمات لا تثریب علیکم الیوم جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی معاف فرما دی، یعنی فتح مکہ کے موقع پر ان کفار کو بھی معاف فرما دی۔ کتنے تعداد میں پھر اسلام میں داخل ہو گئے، مرتبہ صحابیت پا گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے کئی ایسے واقعات، تو قرآن تعلیم بھی یہی ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ معافی کو لازم پکڑ لیں، معافی کو، اور نیکی کی بات کہیں، اور جہلا سے، جاہلوں سے آپ اعراض فرما لیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، قرآن میں ان کو محبوب بندے کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قرآنی ان باتوں پر اور اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے آیت نمبر 11 تک یہ آج درس سنا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم، فہم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن